آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہے وہ بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے. یہ جی جناب ہوٹلوں میں ملنے والی اور ڈھابا اسٹائل سی فرائی دال ماش میں آج تیار کروں گی. تو آپ میری ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا, کوئی بھی پارٹ میرا اسکپ نہ کیجیے گا اور اینڈ تک میری ویڈیو دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ کس طرح یہ فرائی دال ماش جو ہے ہوٹلوں میں ملنے والی جو ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے. تو میں نے تقریباً 3 گلاس یہاں پہ پانی کے لیے اور 1.5 چمچ میں نے ہلدی پاؤڈر جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا. ہلدی ڈالنے کی وجہ سے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہوگا اور اس کو میں بوائل کروں گی. اور اس کے بعد میں نے دال تقریباً 1 بڑا کپ جو ہے وہ اس کو 3-4 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. اور میں نے اس کو میڈیم آنچ کے اوپر اتنا پکانا ہے کہ یہ ہاف کوک ہو جائے. جب یہ ہاف کوک ہو جائے گی تو میں دال کو سٹرین کر لوں گی. تو یہ بہت ہی مزیدار دال جو ہے وہ تیار ہوگی. تو یہاں پر میں جو ہے کہ چیک کروں گی اس کا دانہ جو ہے وہ ہاف کوک ہوگی کہ دال کے نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیے جی میری دال جو ہے وہ ہاف کوک ہو چکی ہے. میں نے اس کا دانہ جو ہے چیک کر لیا ہے. اب میں اس کو سٹرین کر لوں گی. تو یہاں پر تقریباً میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کے لیے اور 1 ٹیبل سپون میں نے جنجر کا اور 2 ٹیبل سپون میں نے گارلک کے لیے. گارلک کا میں نے زیادہ اس لیے لیے کیونکہ دال بادی ہوتی ہے اور یہ اس کا بادی پن کو ختم کرتا ہے. تو اسی آئل میں پہلے ایک پیاز جو ہے وہ گولڈن فرائی کر کے علیحدہ میں نے رکھ لیا تھا, وہ میں اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. یہ میں نے اس کے اندر وہ پیاز ایڈ کر دیا ہے. یہاں پر میں نے جو ہے وہ 2 اسمال ٹماٹر لیے ہیں. آپ اس کی جگہ پر 1 بڑا ٹماٹر بھی استعمال کر سکتی ہیں. اور اس کے اندر میں نے تقریباً 1.5 چمچ جو ہے وہ زیرے کے ڈالے. زیرہ جو ہے وہ بھی اس کا بادی پن کو دور کرتا ہے. اور 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ریڈ چلی پاؤڈر کا, یہ سرخ مرچ کا ایڈ کیا ہے. اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے حسب ذائقہ استعمال کر سکتی ہیں. نمک کی کوانٹٹی اگر کم ہو تو آپ بعد میں بھی اس کو ایڈ کر سکتی ہیں. تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح اس کی بھنائی ہو سکے. اور اس کو میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بھوننے کے لیے رکھوں گی اچھے طریقے سے. جب میرا مسالہ تیار ہو جائے گا تو وہ دال جو میں نے بوائل کی ہوئی تھی اور سٹرین کی ہوئی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. اور اس کو تقریباً جو ہے اور پہلے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ دال جو ہے وہ مسالہ دال کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے. جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی تو آپ نے جو ہے اس کو لو فلیم کے اوپر تقریباً 5 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے, دم کے لیے رکھ دینا ہے. یہ دیکھیں جی دال میں نے ڈال دی ہے اور آپ اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا اس کا کلر آیا ہے اور زبردستی میری دال جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے. اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ تمام مسالہ جو ہے وہ دال کے اندر اچھے طریقے سے رچ بس جائے. اور یہاں پر میں جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون پانی کے بھی ایڈ کروں گی. ہلکا سا پانی کا آپ نے چھینٹا دے دینا ہے تاکہ جو ہے وہ دال کی اگر کوئی کمی بیشی رہ گی گلنے میں تو وہ اچھے طریقے سے گل جائے. ویسے تو یہ جو ہے کہ جب آپ لو فلیم کے اوپر آپ اس کو دم پہ رکھیں گے تو وہ اس کے وہیں پر یہ دال اچھے طریقے سے گل جائے گی. تو میں نے اب اس کو جو ہے وہ پانی کا چھینٹا دے دیا. 2 ٹیبل سپون میں نے پانی ایڈ کر دیے اور اب میں اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ دم پہ رکھ دوں گی. تو دیکھیے گا جی میری دال ماشاءاللہ بہت زبردست سی تیار ہوئی ہے. تو اس دال کو جو ہے اس کا دانہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے. اب میں اس کو سرو کرنے کے لیے ڈش پہ نکالوں گی. زبردستی میری دال تیار ہو چکی. لیجیے جی میں نے اب اس کو ڈش پہ نکال دیا. ماشاءاللہ زبردست دال تیار ہو چکی ہے. کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے. اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں اور ساتھ لسی کا گلاس ہو تو زبردست کمبینیشن بنے گا. زبردست دال جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. زبردست اچار ہو ساتھ تو پھر تو دال کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا. لیجیے جی میری دال تیار ہو چکی ہے. اب آ گیا جی لاسٹ مرحلہ کہ اس کو گارنش کیسے کرنا ہے. جناب اس کو گارنش کرنے کے لیے آپ نے سبز دھنیا کے پتے, ادرک کو سلائس میں کاٹ لیں, سبز مرچیں کاٹ لیں, وہ اس کے اوپر آپ گارنش کے لیے سجاوٹ کے لیے اس کے اوپر ڈال دیں. اور ساتھ جو ہے وہ لیمو ضرور رکھیے گا, وہ بھی ضرور رکھیے گا. زبردست سی دال تیار ہو چکی ہے. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری دال آپ کو کیسی لگی. شکریہ.